کہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے، اور خاص کر کے نیک لوگوں سے دعائیں خیر اور دعائیں بخشش، دعائیں مغفرت بھی لیتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ تو دعائیں خیر کے بارے میں اتنا کنجوسی سے کام لیتے ہیں کہ شرم محسوس کرتے ہیں، بھائی ہمارے لیے دعا کرو، ایسا ایک نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں لیکن میرے لیے آپ بھی دعا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، عن اسید بن عمر رحمہ اللہ قال، انا وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اذا اتى علیہ امداد اہل الیمن سألهم افیکم اویس بن عامر حتى اتى على اویس رضی اللہ عنہ فقال له انت اویس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم إلى آخر الحديث، رواه مسلم في کتاب فضائل الصحابہ۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس مختصر سی حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان سے ہمیشہ میل ملاقات رکھنا چاہیے، اور خاص کر کے اگر ایسے لوگ نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تو ان سے دعائیں خیر بھی لینا چاہیے۔ حدیث آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اتوار بھی حدیث واقعے کی شکل میں ہمارے سامنے آئی تھی، آج بھی واقعہ ہی ہے۔ اصل میں یہ حدیث 2 صفوں پر مشتمل ہے، میں نے تھوڑی سی عبارت آپ کے سامنے عربی پیش کی ہے۔ اس حدیث سے کئی سارے مسئلے نکلتے ہیں لیکن ایک ہی مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ واقعہ اس طریقے سے ہے، حضرت اسیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ضرور اس سے پوچھتے کہ کیا تمہارے درمیان ایک فلاں شخص ہے؟ تو لوگ کہتے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یمن سے ایک قافلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے درمیان کوئی قرن قبیلے کا انسان ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا اس کا نام اویس بن عامر ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے اویس بن عامر جسے قرنی کہتے ہیں؟ تو ایک شخص سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں ہوں وہ شخص جسے اویس بن عامر کہا جاتا ہے، اور میں قرن قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اچھا تم ایسے ہو جس کی صرف ماں ہے؟ تو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں، صرف میری ماں زندہ ہے۔ اچھا تم وہی ہو کہ جس کے پیٹ پر برس کی بیماری تھی اور اب صرف ختم ہو گئی ہے، ایک درہم کے دانے کے برابر باقی ہے؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں ہاں وہ میں ہی ہوں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ایسا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اے عمر تمہارے دور میں یمن سے ایک آدمی آئے گا جو بہت ہی نیک ہوگا، اور وہ اپنے والدہ کا بہت بڑا خدمت گزار ہوگا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اگر کروا سکتے ہو تو اس سے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اویس بن عامر، آپ ایک تو اللہ کے مقرب بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نیک انسان، اور دوسرا یہ کہ آپ سفر سے آئے ہیں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت اویس کہتے ہیں آپ تو امیر المومنین ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ دعا کرو نا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں آپ دعا کیجئے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی۔ پھر جب مدینہ سے نکلنے لگے تو امیر المومنین ایک غریب شخص سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اب تم یہاں سے کدھر نکل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا کوفہ کا گورنر بھی میرا تابع ہے، کیا میں اس کو خط لکھوں کہ ایک بہت بڑا آدمی آنے والا ہے؟ تو حضرت اویس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اکبر، میں اور بڑا آدمی؟
مجھے غریبوں میں، مسکینوں میں اور گمنام لوگوں میں رہنا پسند ہے. میں جاؤں گا اور آؤں گا، مجھے کسی کی سہایتا یا کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واقعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اگلے سال یمن سے معزز انسان آیا حج کی نیت لے کر. یعنی حج کے لیے وہ آیا اور یمن کا معزز آدمی تھا، بڑے خاندان کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ملے سب سے پہلا سوال یہی کیا، اویس کرنی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، ہے زندہ؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں ہے، لیکن ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں نہ رہنے کے لیے صحیح گھر ہے اور نہ ہی استعمال کرنے کے لیے صحیح سامان ہے. پتہ نہیں وہ اتنا مشہور کیوں ہے، ایک دم سادہ سیدھا رہنے کا عادی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس کے ظاہری سادگی پر مت جاؤ، میں کیوں پوچھ رہا ہوں یمن کے ایک شخص کے بارے میں جو تمہارے علاقے میں غریب مانا جاتا ہے، تعجب ہوتا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں میں بھی تعجب کر رہا ہوں کہ کیوں پوچھ رہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے سنا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. گزشتہ سال جب وہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس سے دعا کی درخواست کی، اس نے میرے لیے بھی دعائیں خیر کی ہے. تو یہ شخص جب حج کر کے یمن واپس گیا تو سب سے پہلے اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ کے پاس جا کر دعائیں مغفرت کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو پہچانا نہیں، تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے، کیا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی. اس کے چند سالوں کے بعد کوفہ سے ایک وفد آیا حج کرنے کی نیت سے. تو اویس کرنی کا چرچا اتنا زیادہ ہو گیا تھا، سب لوگ چرچا کر رہے تھے. ایک شخص اس میں تھا مذاق اڑانے والا، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ واقعی میں اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ کا مقام بہت بڑا ہے. وہ کہتا تھا کہ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ میں نہیں مانتا، ایک فقیر غریب مجبور لاچار آدمی کا اتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کر بولے کہ تم نہیں مانتے تو نہیں مانے، لیکن یاد رکھو اس دھرتی پر اللہ کے نبی کی زبان سے صحابہ کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ ہے. یہ واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے. بعض لوگ سعید بن مسیب کو بھی صحابہ کے بعد سب سے افضل مانے ہیں، لیکن اس حدیث کو اس روایت کو اگر جوڑ دیا جائے علم اور فضل کے اعتبار سے سب سے بڑے صحابہ کے بعد جس کا ایک نمبر آتا ہے سعید بن مسیب. سنے ہیں نام سعید بن مسیب؟ یہ سید التابعین مانے جاتے ہیں. اور صحابہ کے بعد سب سے افضل اویس کرنی اگر مانے جائیں تو نیکی اور ثواب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. اس واقعے سے جہاں بہت سارے مسائل نکلتے ہیں وہی ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے اور خاص کر کے نیک لوگوں سے دعائیں خیر اور دعائیں بخشش، دعائیں مغفرت بھی لیتے رہنا چاہیے. بعض لوگ تو دعائیں خیر کے بارے میں اتنا کنجوسی سے کام لیتے ہیں کہ شرم محسوس کرتے ہیں، بھائی ہمارے لیے دعا کرو. ایسا ایک نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں لیکن میرے لیے آپ بھی دعا کرو. جیسا کہ مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں ہمارے دوست کی طبیعت خراب ہے، یا یوں سمجھیے کہ ہمارے فلاں کا ایسا مسئلہ ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. امام صاحب دعا کریں گے، سب لوگ آمین بولیں گے. پتہ نہیں کس کی دعا میں اور کس کے آمین میں اثر ہو، اللہ قبول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کو جا رہے تھے تو نبی ہو کر صحابی سے کہتے ہیں عمر لا تنسانا فی دعائکم، جب تم حج کر رہے ہوں گے، دعا کے لیے عرفات میں ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے تو تم مجھے اپنی دعا میں بھولنا نہیں، یاد رکھنا. اللہ اکبر. نبی جن کے اوپر ہمیشہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، پیغمبر ہے اور دعا کی درخواست کرتے ہیں. دعا کی درخواست کرنا چاہیے لیکن اسے فیشن نہیں بنانا. اکثر لوگ فیشن بنا لیتے ہیں، جیسے ایک منٹ کی بھی ملاقات ہو گئی جدائی ہوتی رہتی ہے، دعا کی درخواست ہے. یہ کون سی دعا کی درخواست ہے بھائی؟ اسے بیٹا یہ دعا بہت پاورفل ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک ریکویسٹ، ایک درخواست، ایسا نہیں ہے آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت ماشاءاللہ اللہ کے بھروسیدہ بندے ہیں، آپ کی دعا میں اثر ہے، اللہ میری بھی سنتا آپ کی بھی سنتا، لیکن آپ میرے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں بخشش کریں. ایسا کرنا آپ بالکل اسلام میں جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایسے جتنے بھی پیارے واقعات احادیث کی روشنی میں آتے ہیں
ان واقعات میں جتنی بھی نصیحت کی باتیں، ان نصیحتوں کو ہمیں عمل پیرا کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔